کیسے ہیں آپ؟ دوستو کبھی بھی جو ہے نا اپنی محبت ایمان دوستی کا سودا جو ہے نا دولت کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ دولت کے خاطر ہم اپنے جو ہے نا محبت کو چھوڑ دیں یا ہم اپنی دوستی کو چھوڑ دیں یا ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ یہ جو دولت ہے یہ ہاتھ کا میل ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، جبکہ جو دوستی ہے، جو کہ وفا ہے، جو کہ محبت ہے اور جو ایمان ہے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والی چیز ہے، اور اس کو اگر ہم دے دیں اور دولت حاصل کر بھی لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دولت ہم سے پھر چلی جائے، تو لیکن وہ پھر جو ایمان ہے، جو دوستی ہے اور جو محبت ہے، وہ شاید پھر ہمیں نہ مل سکے۔ تو اسی چیز کا ساحل لدھیانی صاحب اپنی نظم میں بیان کرتے ہیں، اور کیا خوبصورتی سے ان کو الفاظ کے سانچے میں ڈالا ہے اس احساس کو ساحل لدھیانی صاحب نے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ایک جو لڑکی ہے اس کو یہ بات بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ کیسے کہتے ہیں، دیکھیں آپ۔ اس نظم کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ ایک تصویر رنگ، ایک تصویر رنگ۔ تو میں نے جس وقت تجھے پہلے پہل دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب میں نے آپ کو کبھی دیکھا تھا نا، تو پھر کیسے تھیں آپ اور اب کیسی ہیں آپ، تو وہ سارا یہ بتائے گا سہسا۔ کہتا ہے کہ میں نے جس وقت تجھے پہلے پہل دیکھا تھا، تو جوانی کا کوئی خواب نظر آئی تھی۔ جوانی میں خوبصورتی جو تمہاری تھی، ایسے لگتا تھا کہ کوئی خواب ہو، حقیقت نہیں نظر آتی تھی تمہاری خوبصورتی، ہاں اتنی تم پیاری تھی۔ تو میں نے جس وقت تجھے پہلے پہل دیکھا تھا، تو جوانی کا کوئی خواب نظر آئی تھی، حسن کا نغمہ جاوید ہوئی تھی معلوم، عشق کا جذبہ بےتاب نظر آئی تھی۔ اے طرب زار جوانی کی پریشان تتلی، طرف زار مینس کہ جو خوشی کا ٹائم ہوتا ہے نا جوانی کا، تو اس میں تو ایک پریشان تتلی ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ اے طرب زار جوانی کی پریشان تتلی، تو بھی ایک بوئے گرفتار ہے معلوم نہ تھا، تیرے جلووں میں بہاریں نظر آتی تھی مجھے، تیرے جلووں میں بہاریں نظر آتی تھی مجھے، تو ستم خوردہ ادبار ہے معلوم نہ تھا، لیکن تجھے بھی کوئی غم ہے یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تیرے نازک سے پروں پر زر سیم کا بوجھ، تیرے نازک سے پروں، پریشان تتلی ہے نا، تو تیرے نازک جو پر ہیں اس پہ زر و سیم کا مینس کہ دولت کا، ہاں سونے کا جو ہے نا بوجھ ہے، وہ کیا ہے کہ تیرے نازک سے پروں پر زر و سیم کا بوجھ تیری پرواز کو آزاد نہ ہونے دے گا، تو نے راحت کی تمنا میں جو غم پالا ہے، وہ تیری روح کو آباد نہ ہونے دے گا، کہ تو نے جو ہے نا دولت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ جو دیا ہے نا، یہ غم تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دولت سے ہو سکتا ہے کہ تجھے وہ خوشی، اور زیادہ چانس بھی یہی ہے، اور زیادہ جو ہے نا ممکن بھی یہی ہے کہ تم دولت سے وہ خوشی نہیں حاصل کر سکتے جو کہ ایک سچی محبت سے حاصل ہوتی ہے اور دل کی خوشی سے ہوتی ہے۔ ہاں تو نے سرمایہ کی چاؤں میں پنپنے کے لیے، تو نے دولت لینے کے لیے نا، دولت کے مزے لینے کے لیے کیا کیا، تو نے سرمایہ کی چاؤں میں پنپنے کے لیے اپنے دل و اپنی محبت کا لہو بیچا ہے، دل کی تزین فرسودہ کا اثاثہ لے کر شوخ راتوں کی مسرت کا لہو بیچا ہے، کہ محبت کی شوخ راتیں پھر مشکل ہی سے تجھے ملیں گی، یا دولت ملے گی، بیڈ پیارا سا مل جائے گا، ٹھیک ہے، صوفے اور کاریں اور بنگلے مل جائیں گی، لیکن وہ محبت شاید تمہیں نہ ملے، تو پھر کیا ہوگا۔ زخم خوردہ ہے تخیل کی اڑانیں تیری، اب تیری سوچیں بھی پریشان ہے اور تجھے غم ہے تیری سوچوں میں بھی، ہاں زخم خوردہ ہے تخیل کی اڑانیں تیری، تیری گیتوں میں تیری روح کے غم پلتے ہیں، سرما کی آنکھوں میں یوں حسرتیں لو دیتی ہیں، جیسے ویران مزاروں پہ دیے جلتے ہیں، جیسے ویران مزاروں پہ دیے جلتے ہیں، اس سے کیا فائدہ رنگین لبادوں کے تلے، کہ تو نے بڑے بڑے پیارے پیارے خوبصورت لباس تو پہن لیے، ہاں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اس لباس کے اندر کیا ہے، ہاں اس کو تو دیکھ پہ، ہاں کیا ہے کہ اس سے کیا فائدہ رنگین لبادوں کے تلے، روح جلتی رہے گلتی رہے پشمردہ رہے،
کہ یہ تو پیارے پیارے رنگین لباس تو پہن لیے، لیکن اس کے اندر جو تیری روح ہے وہ مری ہوئی ہے، اس میں کوئی نغمہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسرت نہیں ہے، اس میں کوئی لے نہیں، اس میں کوئی خوشی نہیں ہے. ہاں وہ غمگین ہے، تیری روح جو ہے نا وہ غمگین ہے. تو نے خوبصورت کپڑے بھی پہن لیے، اپنے چہرے پہ غازہ اور سرخی بھی لگا لی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں کچھ بھی نہیں. اس سے کیا فائدہ؟ رنگین لبادوں کے تلے روح جلتی رہے، گلتی رہے، پشمردہ رہے، ہونٹ ہنستے ہوں دکھاوے کے تبسم کے لیے. اور تمہارے ہونٹ ہنستے جیسے کہ تم دکھاوے کے لیے ہنستے رہو صرف. ہاں کیا ہے کہ ہونٹ ہنستے ہوں دکھاوے کے تبسم کے لیے، دل غم عزیز سے بوجھل رہے، آزردہ رہے. اور دل تمہارا غم کے بوجھ سے جو ہے نا پٹا جائے. ہاں اور وہ جو ہے نا غم کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہو، اور تو باہر سے صرف مسکراتی رہے، ہاں ہنستی رہے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے کہ میں تو خوش ہوں بہت. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اصل خوشی نہیں ہے. دل کی تسکین بھی ہے آسائش ہستی کی دلیل، کہ زندگی کی مزہ اور خوشی جو ہے نا وہ دل کی خوشی ہے. اگر دل تمہارا خوش ہو، اگر دل تمہارا خوش نہیں ہے تو پھر ہونٹوں سے مسکرانے سے اور اچھے اچھے کپڑے پہنے سے اور صوفوں اور پلنگوں اور کھوٹیوں میں رہنے سے جو ہے نا آپ کو خوشی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو دل کی تسکین بھی ہے آسائش ہستی کی دلیل. زندگی صرف زر و سیم کا پیمانہ نہیں، زندگی میں صرف دولت ہی نہیں چاہیے بھائی. ٹھیک ہے نا، دل کی خوشی بھی چاہیے. زیست احساس بھی ہے، شوق بھی ہے، درد بھی ہے. اور دل کا درد بھی خوشی دیتا ہے اگر آپ کا وہ صحیح نیکی والا، اچھائی والا ہو، اچھا درد ہو. یہ نہیں کہ صرف پیسوں کے پیچھے مرنے والا درد ہو اور بس مرتا ہی رہے اور لالچ کے پیچھے. تو وہ خوشی نہیں دے سکتا صرف آپ کو کاغذی پھول، کاغذ. زیست احساس بھی ہے، شوق بھی ہے، درد بھی ہے، صرف انفاس کی ترتیب کا افسانہ نہیں. عمر بھر رینگتے رہنے سے کہیں بہتر ہے ایک لمحہ جو تیری روح میں وسعت بھر دے، ایک لمحہ جو تیرے گیت کو شوخی دے دے، ایک لمحہ جو تیری لے میں مسرت بھر دے. تو زندگی جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے نا بس اچھے کپڑے پہن کے اور اچھی جو ہے نا گاڑیوں میں بیٹھ کے اور محلوں اور بنگلوں میں رہ کے اور اچھے بیڈوں پہ اور صوفوں پہ لیٹ کے اور بیٹھ کے اور سو کے گزارو تو تم خوش رہو گے. نہیں، زندگی ایک جنوں کا نام بھی ہے، زندگی ایک محبت کا نام بھی ہے، زندگی دل کے درد کا بھی نام ہے، کہ جو لوگوں کا غم ہے، دکھ ہے، اس کا درد تمہیں ہو. ہیروئزم کا نام ہے کہ تم نیک بننے کی کوشش کرو، روزانہ کچھ اچھا کام کرنے کی کوشش کرو جس سے لوگوں میں، دنیا میں آسانیاں اور نیکیاں پھیلیں، نہ کہ تم جو ہے نا صرف اپنے آپ کو ہی آرام دو اور اپنے آپ کو ہی خوش کرنے کی جھوٹی خوشی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہو. تو اصل لائف وہ ہے جس میں کچھ ہیروئزم ہو، جس میں کچھ دوسروں کے لیے بھی درد ہو، دوسروں کے لیے بھی اچھائی ہو، دوسروں کی لائف کو اچھا بنانے کی بھی کوشش ہو، نہ کہ صرف جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا جھوٹی خوشیاں دینے کا نام ہو، اور دل کی تسکین نہ ہو اور روح تمہاری مردہ رہے. وہ لائف کوئی لائف نہیں ہے، وہ خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. تو یہی کہیں گے کہ ساحر لو یو، ساحر تقریر.